حضرت عمر پاک کے دور میں ایک مرد صالح تھا جو بیت المقدس سے آیا تھا اور مدینہ پاک میں رہتا تھا، انتہا کا خوبصورت تھا اور انتہا کا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ حضرت عمر پاک بھی اس کے پاس آ کے بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے۔ وہ چلا حج پہ تو اس نے اپنے حضور نے پوچھا کہ کوئی عمر پاک نے پوچھا کہ خرچہ راستے کا کوئی ظاہراً کوئی اس کا کام نہیں تھا تو کوئی خرچہ برچہ دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کے گھر جا رہا ہوں کیسا فہم عطا کر رہا ہے کہ جس کے گھر جا رہا ہوں وہ۔ ایسے ہی ایک اور حضرت سہیل تستری چلے ارادہ کیا کہ حج پہ جانا ہے، تو کافی لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت سہیل کے ساتھ جائیں گے، تو آپ نے اعلان کیا بھی جو بندہ ساتھ زیادہ راہ رکھے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کھائیں پئیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا جس کے گھر جا رہے ہیں نا وہ خود ہی بندوبست کرے گا۔ اچھا، دوسرا یہ بھی نہ توقع رکھیں کہ راستے سے مانگ لیں گے، میں نے راستے سے بھی نہیں مانگنے دینا، بس وہ چلے میرے ساتھ جو خالص اس پہ توکل کرتے ہیں کہ وہی بندوبست کرے۔ تو وہ آدھے رہ گئے جو پکے تھے، باقی جو کچے تھے تو وہ سمجھتے ہوں کہ یہ کیسے عقل کا مالک ہے کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تو یہ توکل کی بات ہے۔ وہ بندہ جو تھا اس نے جاتے وقت حضرت عمر پاک نو ایک لوہے کے بکسے میں بند ایک امانت دی کہ یہ میں واپسی پہ لے لوں گا۔ اسی قافلے میں ایک انصاری عورت بھی مسلمان حج پہ جا رہی تھی، وہ جناب نا وہ فریفتہ ہو گئی اس بچے، اس کو بیت المقدسی کہتے تھے، اس کا نام ہی یہ رکھا تھا یہ بیت المقدسی ہے، یا مقدسی کہتے تھے اس کو کہ یہ بیت المقدس سے آیا ہے۔ تو وہ چلا گیا تو اس عورت نے ہر حربہ استعمال کیا کہ وہ کسی طرح مائل کر سکے اس کو، مگر وہ تھا کہ بس 100% اللہ ہی میں فنا تھا، کچھ ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا کچھ بھی۔ اس نے رات کو جب سوتے تھے نا تو اس نے کوشش کر کے اس کے قریب اپنا بسترا بچھانا کرنا، بڑے تلے لیے لیکن وہ نہ پھنسا۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ ایک دن اس نے کیا شرارت کی کہ 500 دینار اپنے نکال کے رات کو سوئے ہوئے اس کے سامان میں رکھ دی، اور صبح امیر قافلہ کے پاس شکایت کر دی کہ میرے 500 دینار کسی نے نکال لیا۔ انہوں نے سارے حاجیوں کی تلاشی لی اور اس بچے کی تلاشی نہ لی کہ بھی یہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ عورت نے اصرار کیا کہ بھئی اس کی تلاشی کیوں نہیں لیتے؟ کہتے نہیں وہ تو ایسا ہے، کہتے نہیں تلاشی لو، تلاشی لی تو نکلا۔ وہ تو لوگوں نے اس نے کہا کہ یہ تو اس نے روپ پٹایا ہوا ہے، اندر سے یہ حال ہے یہ حال، عورت کا مکر۔ اور لوگوں نے حاجیوں نے بڑا مارا اس کو، کہتے اس نے نا نیواں کیا ہوا منہ مار کھاتا جائے، ایک لفظ نہ بولا، ایک لفظ بھی نہ بولا، ایسے ہی مار کھاتا جائے، ایک لفظ نہ بولا۔ آخر وہ تنگ آ کے آگے گیا، جا کے حج کیا، سب کچھ اللہ سے۔ وہ تھا نا کہ اندازہ کرو اس کے ایک ایک فعل سے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خالق و مالک کی طرف سے ہو رہا ہے نا۔ کم ظرف ہوتا تو فوراً چیختا کیوں کرتے ہو تم میں۔ اب دیکھو اس کی سازش کے تحت وہ 500 دینار بھی نکل آئے اس کے سامان میں سے، حالانکہ اس نے رکھے نہیں تھے بیچارے نے، وہ سازش تھی۔ وہ واپسی پہ آئے تو وہ بہت ہی بے صبری ہو گئی حج سے واپس، اس نے اس کو بڑا برگلایا، اس نے ایک ذرا بھی دھیان نہ کیا۔ اس کو اتنی یعنی آیا جوش کہ وہ نا ایک بستی کی طرف چل پڑی زیادہ راہ کے بہانے کہ کچھ خرچہ ورچہ مانگ کے لاتا۔ ادھر اس کو مل گیا ایک چرواہے نے کہا کہ زیادہ راہ میں دے دیتا ہوں، تو اپنی عزت اپا مال کرنی۔ وہ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر جناب وہ مان گئی۔ اب جب وہاں سے چلی آ رہی ہے قافلے میں شامل ہونے کے لیے، ایک بزرگ بندہ لاٹھی پکڑے ہوئے سفید داڑھی بڑا چہرہ، کہتے تو حاملہ ہے۔ انہیں اس کی بزرگی کا دیکھ کے تو مان لیا۔